बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल के ज़रिए आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 28 अप्रैल 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस अहम तरीन हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रमज़ान का एक रोज़ा बिला शरई अज़र के यानी सफ़र और मरीज़ हुए बगैर छोड़ देगा, फिर पूरी उम्र इसकी तलाफ़ी के लिए रोज़े रखे, तब भी एक रोज़े की कमी वो पूरी ना कर सकेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। मेरी इन वीडियोज़ को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दिया करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये मालूमात पहुँच। सऊदी अरब में मौजूद वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि अपने मुल्कों में जाना चाहते हैं, रमज़ान भी है और ईद भी आ रही है, तमाम अफराद की ख्वाहिश है कि ईद से पहले पहले अपने मुल्कों में चले जाएं। तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। खबरी दोस्तों कुछ ये है कि ऐसे तमाम लोग जिन्होंने बाकायदा ओदा यानी कि रिटर्न, जिसकी तफसीलात ऑलरेडी पिछले एक हफ्ते से मैं मुसलसल अपने इस चैनल के ज़रिए आपसे करता आया हूँ, पूरा तरीक़ाकार आपको बता दिया है। इसके बारे में कुछ इतलात आई हैं कि बाकायदा इस पर काम शुरू कर दिया गया है। सऊदी हुकूमत बाकायदा इस पर गौर कर रही है, लिहाजा आप तमाम हजरात अब अपने पैसों का इंतज़ाम करें। अगर टिकट आपको लेना पड़ा, अगर टिकट सऊदी हुकूमत देती है, जिसके इम्कानात बहुत कम हैं, ज़्यादातर चांस यही है कि आप लोग खुद टिकट लेंगे जब आपको मैसेज आ जाएगा। लिहाजा किसी भी कन्फ्यूजन में रहने की बजाय या खुशफहमी कह सकते हैं उसमें रहने की बजाय बेहतर है कि अपने इंतजामात खुद करें, अपने बैग रेडी रखें। इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि ईद से पहले पहले वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनका जिक्र 6 ममालिक का मैंने ऑलरेडी आप तमाम हजरात से किया हुआ है, आप अपने मुल्कों में चले जाएंगे। इसका तरीकाकार के बारे में कुछ जो इतलात मिली हैं वो ये हैं कि सबसे पहले ऐसे अफराद को भेजने की कोशिश की जाएगी जिनका एग्जिट रीएंट्री खत्म होने वाला है, यानी या फाइनल एग्जिट खत्म होने वाला है, ताकि उन्हें दोबारा से एग्जिट रीएंट्री या फाइनल एग्जिट ना लेना पड़े। लिहाजा इस सिलसिले में वो तमाम अफराद जिनके ऑलरेडी आपको पता है कि खत्म होने वाले हैं या खत्म हो चुके हैं, उनको भी ज्यादा उससे पहले भेजा जा सकता है। लिहाजा वो तमाम मेरे भाई जो कि अपने मुल्कों में जाना चाहते हैं अपने लिए तैयारी कर लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इस सिलसिले में मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, आपकी जिसमें फ़्लाइट और किस एयरपोर्ट से ये जाएगी, उसकी टाइमिंग क्या है, उसी लिहाज से बुकिंग करा लें। जिन अफराद ने ऑलरेडी बुकिंग कराई है उनकी ये फ़्लाइट हो सकता है कि वो कैंसिल उसको कराना पड़े, क्योंकि लाजमन ये जो फ़्लाइट्स चल रही हैं ये रूटीन की फ़्लाइट्स नहीं हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये स्पेशल फ़्लाइट सऊदी हुकूमत चला रही है, जिसमें मखसूस लोग ही जिनका सऊदी हुकूमत बाकायदा तमाम जो आपने फॉर्म फिल किए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए ये तय करेगी कि इन्हें इनके मुल्कों में भेज दिया जाए। लिहाजा ये एक अच्छी खबर थी जो फौरी तौर पर आपसे मैंने अपनी इस न्यूज़ में सबसे पहले शेयर की है। मेरी इन वीडियोस को लाइक करके आगे शेयर लाजमी किया करें ताकि बहुत सारे भाई जो इसका इंतजार करते हैं उन्हें भी ये मालूमात मिल सके। कसीम रीजन के गवर्नर की जानिब से वजारत सेहत को जो अहकामात जारी किए गए थे, उसके बाद मुसलसल फील्ड टीमें मुख्तलिफ एरियाज़ में जाकर घर घर मुख्तलिफ अफराद के, जिसमें ख़ास तौर पर गैर मुल्की अफराद हैं, उनकी सेहत के टेस्ट ले रही हैं ताकि वबाई मर्ज़ में मुब्तला अगर कोई भी फ़र्द है और वो किसी भी वजह से अभी भी हिचकिचाहट का शिकार है, उसके पास अकामे का मसला है या कोई और इशू उसके साथ है, तो उसकी जगह पर जाकर ही उसका टेस्ट कर लिया जाए ताकि इस वबाई मर्ज़ को इंसानियत की बुनियाद पर जल्द अज जल्द ख़त्म कर दिया जाए। सऊदी हुकूमत के ये इंतहाई बेहतरीन इक़दामात हैं कि घरों पर जाकर आपके कमरों तक खुद फील्ड टीमें पहुँच कर आपके टेस्ट कर रही हैं। ये सहूलत दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई भी हुकूमत नहीं दे रही है।
طائف میں بلدیہ کے ادارے نے کارروائی کرتے ہوئے ایک حلاق یعنی حجام کو گرفتار کیا ہے، جو کہ گھر گھر جا کر مختلف افراد کے بال بھی کاٹ رہا تھا، اور مزید اس نے اپنے روم کو ہی اپنی دکان بنا رکھا تھا۔ اس بارے میں جیسی اطلاع ملی فوری طور پر کارروائی کی گئی اور اسے پورے ثبوت کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ ابھی حلاق کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے لیے وزارت صحت نے پچھلے دنوں اعلامیہ جاری کیا تھا کہ 3 ایسے کام ہیں جو وبائی مرض کو پھیلاؤ کا بڑا سبب بن رہے ہیں، اس میں ٹاپ لیول پر حلاق کا کام آتا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں جب تک وزارت صحت اسے کلیئر نہیں کرے گا تو اس کے کھلنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ کرفیو میں نرمی پیدا کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مملکت میں وبائی مرض ختم ہو گیا ہے۔ اس مرض نے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے اور اب تک مزید لے بھی رہا ہے۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ جب بھی گھروں سے نکلیں ماسک اور دستانوں کا استعمال لازمی کریں، احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں تاکہ جلد از جلد اس وبائی مرض پر قابو پایا جا سکے۔ شاپنگ مالز کو کھلنے کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن وہاں آنے جانے والے ہر صورت میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے، بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں، کیونکہ وبائی مرض کنٹرول کرنے کے لیے یہ تمام اقدامات اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ جلد از جلد اس وبائی مرض کو کنٹرول کیا جا سکے، تاکہ تمام عوام جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی دونوں شامل ہیں، وہ تمام افراد اپنی روٹین کی زندگی قدرتی انداز میں گزار سکیں۔ یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہم سب مل کر اتحاد کے ساتھ اور نظم و ضبط کے ساتھ یہ مظاہرہ کریں گے، تبھی یہ ممکن ہو پائے گا۔ سعودی عرب میں وبائی مرض کی وجہ سے جہاں مختلف ادارے متاثر ہوئے ہیں، وہیں پر عدالتی نظام میں بھی کچھ تبدیلی ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود عدالتوں میں آن لائن کام جاری ہے۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق 1,08,97 کیسز نپٹائے گئے ہیں۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو خاص طور پر لیبر کورٹ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تمام حضرات 19911 پر کم سے کم اپنی کمپلین تو لانچ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے لیے یہ ثبوت رکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر آپ نے کمپلین لانچ کی ہے، اس کا باقاعدہ SMS بھی آپ کو موصول ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، عدالتیں بہت جلد انشاءاللہ باقاعدہ طور پر کام شروع کر دیں گی۔ آپ کچھ دن انتظار کریں۔ احتیاطی تدابیر جتنی غیر ملکی لوگ اختیار کریں گے، اتنا ہی جلدی اس وبائی مرض کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ 84% غیر ملکی افراد اس وبائی مرض میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ دمام میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے ایک بڑے رقبے پر عارضی رہائش گاہیں تیار کر لی گئی ہیں۔ یہ رہائش گاہیں سعودی انڈسٹریل سٹی اتھارٹی، میونسپلٹی اور وزارت صحت کے تعاون سے دمام انڈسٹریل سٹی 2 میں تیار کی گئی ہیں۔ ان رہائش گاہوں میں ایسے غیر ملکی ملازمین کو ٹھہرایا جائے گا جن پر اس موذی مرض میں مبتلا ہونے کا شبہ ہوگا۔ ایسے کارکن جو موذی مرض میں مبتلا افراد سے ملتے جلتے رہے ہیں، انہیں بھی یہاں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد ان کے ٹیسٹ ہوں گے، رزلٹ آنے کے بعد انہیں قرنطینہ منتقل کیا جائے گا۔ اس علاقے میں 25,000 ورکرز کی رہائش گاہیں ہیں۔ حفاظتی اقدامات کے لیے 400 سیکیورٹی گارڈ بھی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ الحصا ریجن میں بلدیہ کی ٹیموں نے ایک کمرشل پلازے سے 24 ٹن غیر معیاری اشیاء ضبط کی ہیں۔ پلازے کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اس کمرشل پلازے میں کھانے پینے کی چیزیں اس طرح سٹور کی گئی تھیں کہ وہ خراب ہو چکی تھیں، مگر انہیں پھر بھی مسلسل بیچا جا رہا تھا۔ عوام کی صحت اولین ترجیح ہے، اسی بنیاد پر یہ تمام کارروائی کی گئی ہے۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ مملکت میں 4,906 پچھلے کچھ دنوں میں گھروں کا طبی معائنہ کیا گیا ہے، جہاں پر سعودی شہری اور اکثریت ایسے علاقوں کا معائنہ کیا گیا ہے جہاں پر غیر ملکی افراد رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں سے وبائی مرض میں مبتلا افراد کی تعداد بھی زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ دوستو، اگر ٹیسٹ کیے جائیں گے تبھی اس مرض کے بارے میں پتہ چلے گا۔ اگر ٹیسٹ نہ ہوں گے تو ایسا لگے گا جیسے وبائی مرض ختم ہو گیا ہے۔
لہٰذا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے بلی نہیں جائے گی، بہتر یہی ہے کہ ٹیسٹ کروائیں، اور جو فیلڈ ٹیمیں آپ سے رابطہ کر رہی ہیں یا خدا نخواستہ اگر وہ آپ تک رابطہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ 937 پر رابطہ کر کے متعلقہ فیلڈ ٹیموں کو آنے کا کہہ سکتے ہیں۔ جدہ میں ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ 7 رمضان المبارک کو چاند خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا۔ اس خوبصورت منظر کو بغیر کسی دوربین کے آسانی سے دیکھا جا سکے گا۔ یہ منظر رات 11:39 پر مکہ المکرمہ کے آسمان پر نظر آئے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چاند کے خانہ کعبہ کے اوپر نظر آنے کا واقعہ ستاروں اور سیاروں کی گردش کے حساب سے پتہ دیتا ہے۔ یاد رہے، چاند کے خانہ کعبہ کے اوپر آنے سے قبلے کی صحیح رخ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ منظر اس سال دوسری مرتبہ دیکھا جائے گا۔ سعودی حکومت نے مملکت کے مختلف شہروں میں عارضی مارکیٹیں بنائی ہیں، جس میں خاص طور پر جدہ اور مدینے میں باقاعدہ کام بھی شروع کر دیا گیا ہے تاکہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں لوگوں کو خریداری میں کوئی مشکلات نہ ہوں۔ لہٰذا آپ کو اس طرح کی اگر شاپس نظر آتی ہیں تو بہتر ہے کہ کسی بڑے مال میں رش والی جگہ پر جانے کی بجائے یہیں سے شاپنگ کر لیں، جو کہ سعودی حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے تاکہ ہجوم کو کنٹرول کیا جا سکے، کیونکہ وبائی ہجوم میں زیادہ پھیل رہا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مملکت کے بہت سارے علاقے گرد آلود ہواؤں کی لپیٹ میں رہیں گے۔ گرد آلود ہواؤں نے ریاض، الشرقیہ، نجران، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ان ہواؤں کے باعث حد نگاہ کافی متاثر ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ بدھ کو ریاض، قصیم، الشرقیہ، حدود شمالیہ، الجوف، حائل، بہا، اسیر، جازان، نجران، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ میں بارش شروع ہوگی۔ بارشوں کا یہ سلسلہ یمن سمیت دیگر ہمسایہ ممالک تک پھیل جائے گا۔ کچھ علاقوں میں بوندا باندی جبکہ کچھ مقامات پر کافی تیز بارش ہوگی اور تیز ہواؤں کے ساتھ ژالہ باری کا بھی امکان ہے، لہذا تمام افراد احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کریں۔